تو گائز ایک بہت ہی دردناک اور خوفناک قسم کی خبر جو ہے وہ کئی گھنٹوں سے سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ، جو کہ لاہور میں ایک کالج پنجاب گروپ آف کالج ہے، اس کے بارے میں ایک بچی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کو زنا بالجبر یا جس کو ریپ کہتے ہیں اس کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ خبر جو ہے یہ ابھی اٹس این آن گوئنگ اسٹوری، اس کے اوپر ہم لوگ بھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی اپنی اسٹوریز میں کہ آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی اس کے بارے میں کانکریٹ ایویڈنس ہے تو وہ ضرور شیئر کریں، اینڈ میں جزاک اللہ خیر کرنا چاہوں گا ان تمام اسٹوڈنٹس کو جو کہ ہنڈریڈز میں ہیں، جنہوں نے مجھے ماشاءاللہ بہت سارا کانٹینٹ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگین بہت ساری چیزیں اس میں مجھے جو ریسیو ہوئی ہیں، اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ چیٹس ہیں، کچھ اس میں وائس میسیجز ہیں جو ایکسچینج ہوئے ہیں بٹوین اسٹوڈنٹس اینڈ فیکلٹی ممبرز، اس میں کچھ پروٹیسٹ کے ویڈیوز ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد جو رد عمل آیا اسٹوڈنٹس کا وہ یہ تھا کہ کافی زیادہ پروٹیسٹ ہوا اور پولیس کی طرف سے بہت ہی ظالمانہ قسم کا تشدد کیا گیا۔ کچھ بچے جو ہیں وہ بہت شدید زخمی بھی ہوئے، ہاسپٹل کی ان کی فوٹیج آئیں، بہت ہی گرافک کانٹینٹ تھا۔ سو آئی ہیڈ ایکسیس ٹو آل آف دوز تھنگس۔ میں نے کچھ اسٹوڈنٹس سے یہ بھی کہا کہ مجھے آپ ان کی فیملی کا کانٹیکٹ دیں جو کہ اس پورے واقعے میں انوالوڈ ہیں، جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صبر دے جو بھی معاملات ہوئے ہیں، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو معاملے کو اچھی طرح سے انویسٹیگیٹ کر لیں، کیونکہ میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں اسلام آباد میں، اور جب بھی کوئی سٹوری نئی بریک ہوتی ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم ایک اپنا ورڈکٹ دیں یا ایک میڈیا ٹرائل کریں، اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو دا فیکٹس آن گراؤنڈ۔ آئی ایم پریٹی شیور کہ جو اسٹوڈنٹس لاہور میں ہوں گے یا جو لوگ بھی ایون لاہور میں ہوں گے، جو ان فیملیز کو جانتے ہوں گے، جو اسکول کے ساتھ اٹیچڈ ہوں گے، ان کو مجھ سے بہت زیادہ پتہ ہوگا۔ اس لیے میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسی خبر آتی ہے تو ایک دم سے رد عمل شو نہ کریں، لیکن اگر تو ایسا ہوا ہے کہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ واقعی میں اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور کچھ لوگوں نے کہا وہ انٹینسو کیئر میں ہے، کچھ نے کہا اللہ معاف کرے وہ فوت ہو گئی ہے، بعد میں کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھے کہہ رکھا کہ نہیں فوت نہیں ہوئی، تو میں اسٹوڈنٹس کی طرف سے نا مجھے مختلف خبریں مل رہی ہیں۔ ایڈمنسٹریشن آئی نو یونیورسٹی یا جو کالج کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کو ڈینائی کر رہی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، بلکہ وہ جو گارڈ تھا وہ تو کیبلیں چوری کرنے کے الزام میں باہر نکالا گیا یا اس کو کیا گیا۔ اب دیکھیں یہاں بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں میرے لیے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا بہت ہی مشکل ہے، اسی لیے میں نے سب سے کہا کہ پلیز جو اگر آپ کے پاس فیکٹس ہیں وہ مجھے ضرور شیئر کریں۔ دیکھیں اگر تو جو اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں وہ بات سچ ہے اور واقعی میں اس بچی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور اسکول واقعی کور اپ کر رہا ہے جو کہ اسٹوری بتائی جا رہی ہے، پھر تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، اور اس کے اوپر بالکل میں چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں سوشل میڈیا انفلوئنسرز وغیرہ بھی، اور جتنے بھی لوگ صاحب استطاعت ہیں اور صاحب اقتدار ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کو ڈیفینیٹلی اس پہ ایکشن لینا چاہیے، بیکاز کوئی بھی شخص اپنی بچی کو یا اپنے بچے کو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہیں کے جو محافظ ہیں، وہیں کے جو کیئر ٹیکرز ہیں وہ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کریں اور اس قسم کی خوفناک باتیں ہم تک پہنچیں۔ یہ بالکل ایک ہارفائنگ نائٹ میئر ہے، اس سے کم یہ بات نہیں ہے۔ میں اسی لیے ابھی اپنے جذبات کو کنٹرول کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے ابھی بھی آئی نیڈ ٹو گیٹ آل دا فیکٹس آن گراؤنڈ بفور آئی سے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر تو یہ بات ہوئی ہے تو پھر تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اور اس پہ سخت سے سخت ایکشن نہ لیا جانا چاہیے، بلکہ میں حکومت وقت کو بھی کہوں گا کہ وہ اس پہ سخت سے سخت ایکشن لے۔ ایسے لوگوں کی مثال بنانی چاہیے، اور میں کالج کی ایڈمنسٹریشن کو بھی کہوں گا کہ دیکھیں اگر یہ بات ہے تو آپ کی بہتری کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے بھی یہی ہے کہ جو بھی کلپریٹ ہے اس کو آپ کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اس کو چھپانے کا یا اس کو ہائیڈ کرنے کا یا اس کو بیہائنڈ دا سین لے جانے کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کی ریپوٹیشن سیکنڈری ہے، سب سے پہلے ہمارے بچوں کا تحفظ ہے۔ تو اس لیے میں کہوں گا کہ اگر تو یہ بات ہوئی ہے تو پھر یہ جو لوگ جو اس پہ انوالوڈ ہیں ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے، اور اگر یہ بات نہیں ہوئی اور اگر ایسا ہے کہ کوئی سٹوری ڈیفرنٹ ہے یا کچھ اور کہانی ہے، کیونکہ اکثر سوشل میڈیا پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی خبر بریک ہوتی ہے اور اس کے ہفتے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی اصل معاملہ کچھ اور تھا، تو اگر تو معاملہ کچھ اور ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ ذرا صبر سے کام لیں، تحمل سے کام لیں، اور لیٹ دا فیکٹس کم آؤٹ، لیٹ دا ٹرو پکچر بی ریویلڈ۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ اشتعال میں آئیں، اس سے پہلے کہ ہم لوگ جو ہے وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں یا کوئی ایسی حرکت کریں جو کہ فرام این اسلامک پرسپیکٹو ہمیں سوٹ نہیں کرتی، دینی اعتبار سے بھی سوٹ نہیں کرتی، نہ ہی ہمیں ایک سٹیزن آف دا اسٹیٹ ہونے کے ناطے وہ چیز ہمیں سوٹ نہیں کرتی۔ تو اس لیے میں کہوں گا کہ حوصلہ رکھیں، لیٹ دا فیکٹس کم آؤٹ۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی پریشرائز کیا جائے کہ آپ پلیز خدارہ آپ لوگ جو ہے وہ ایکشن لیں، آپ لوگ اپنا کام کریں، کیونکہ دیکھیں جب بھی آپ کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، جب بھی آپ اپنا کام نہیں کرتے
تو لوگ جو ہے وہ پرووک ہوتے ہیں اور لوگ ایجیٹیٹ ہوتے ہیں. اس وقت آپ پورے ملک پاکستان کے حالات دیکھیں, ویسے ہی لوگ جو ہے نا آن ایج ہیں. ادھر بجلی, مہنگائی, ادھر جو ہے نا ایک ریلی ہوتی ہے, ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے, دوسرا ہوتا ہے. وہی چیز اب آپ چاہتے ہو کہ ہمارے اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں. مجھے پتا چلا کہ اپارٹ فرام PGC اس کے علاوہ بھی کچھ کالجز اس کے اندر شامل ہوئے. سو پلیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن و اطمینان کی صورتحال رہے تو اس کے لیے پلیز ہمیں جو ہے وہ چاہیے کہ ہم اپنا کام ضرور کریں گے. میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہہ رہا ہوں. اور باقی سب سے میری گزارش ہوگی کہ لیٹ دا فیکٹس کم آؤٹ. اگین میں آپ سے اپیل کرتا ہوں, اگر آپ کے پاس کوئی مزید انفارمیشن ہو پلیز مجھے آپ DM کر سکتے ہیں, مجھے میسج میں بھیج سکتے ہیں. کچھ بھائیوں نے مجھے گوگل ڈرائیو کے لنکس شیئر کیے ود اے لاٹ آف ڈیٹا. الحمدللہ آئی مینیج ٹو ڈاؤن لوڈ دیٹ. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی کانٹینٹ ہو انشاءاللہ وہ ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم اس پہ سے اپنی نظر نہیں اٹھائیں گے. ریسٹ اشورڈ انشاءاللہ تعالی, اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایز پر اسلام مردوں کو کہا گیا لوور یور گیز. سب سے پہلے ہم نے اپنے بچوں کو, اپنے مردوں کو سکھانا ہے کہ بیٹا تمیز سے چلا کرو. لوور یور گیز, گارڈ یور ماڈسٹی. جب تم سڑک پہ کسی عورت کو چلتے ہوئے دیکھو, اپنی بہن کو, اپنی ماں کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بیوی کو بھی یاد کیا کرو کہ تمہارے گھر میں بھی عورت ہے. عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر یوفرات کے دریا پہ اگر کتا بھی مر جائے تو میں اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں. یہاں پہ تو آئے دن بچے ریپ ہو رہے ہیں. تو اب دیکھیں کہ اگر ایک خاتون جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں, اگر اچھا انہوں نے یہ بھی بات کی کہ دیکھو جب مجھے ہراس کیا جا رہا تھا آگے پیچھے کئی لوگ تھے لیکن nobody did anything. کیونکہ ہم لوگ ہیروز کو سیلیبریٹ ہی نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ اگر اس مقام پہ کوئی مرد کا بچہ ہوتا نا تو وہ وہاں پہ جا کے اس عورت کو سیو کرتا. کوئی مرد کا بچہ وہاں ہوتا نا کھڑا ہوا, وہ جا کے اس سوٹڈ بوٹڈ بندے کو گاڑی سے باہر نکال کے 2 لگاتا اس کے منہ پہ کہ بھئی تو ہاؤ ڈیئر یو ٹچ آور اون ڈاٹرز اینڈ سسٹرز. جو لوگ اس کے خلاف ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں آپ ریپس کو کیوں مارنا چاہتے ہیں, ریپس کو تو پیار محبت سے رکھا جائے, ریپس کو تو جیل بھیجا جائے, وہاں پہ وہ ایئر کنڈیشن میں رہے, اس کی عزت اور احترام کیا جائے. واٹ ٹائپ آف پیپل آر دیز؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. آپ لوگ مسلمان نہیں ہو, آپ اللہ رسول کو نہیں مانتے ہو. اللہ تعالیٰ جب قرآن میں ایک حکم دے رہے ہیں تو آپ کو کیا پرابلم ہو رہا ہے اس میں؟ کہتے ہیں تمہیں کہ اللہ کو مانتے تو اللہ کی بھی مانو نا اللہ کے بندو. ایک جب ریپسٹ پیدا ہوتا ہے تو کیا وہ پیدائشی طور پہ ریپسٹ ہوتا ہے یا کیا وہ سوسائٹی اور معاشرہ اس کو ریپسٹ بناتا ہے؟ تو لیٹ سٹارٹ ود دیٹ. دیکھیے ہم یہ سب بات جانتے ہیں کہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ فطرت پر پیدا ہوتے ہیں, معصوم پیدا ہوتے ہیں. کوئی بچہ بھی ایول نہیں ہوتا, بچے سارے معصوم ہوتے ہیں. اب یہ جو درندے صفت, انسان تو نہیں کہنا چاہیے, ان کو جانور ہی کہہ سکتے ہیں, یہ جو درندہ صفت جانور بن گئے اور جنہوں نے ریپ کیا, یہ پیدا کہاں ہوئے, ان کے معاشرے میں کیا ہو رہا تھا, ان کی تربیت کس طرح سے کی گئی. سو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی جو پہلی درسگاہ ہے وہ اس کا اپنا گھر ہوتا ہے, وہ اس کے والدین ہوتے ہیں. اور یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس قسم کے ہاؤس ہولڈ میں اس شخص نے پرورش پائی, اس گھر کے اندر ماحول کیسا تھا, کیا اس گھر کے اندر ڈومیسٹک وائلنس ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا. اس کے اوپر آپ کو درجنوں سٹڈیز مل جائیں گی کہ جن گھروں کے اندر ڈومیسٹک وائلنس اور ابیوز پایا جاتا ہے وہاں کے بچے بھی اسی طرح سے میسڈ اپ ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے ہر بچہ میس اپ ہو, لیکن کئی یعنی پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے. بیکاز ایک فیمس امریکن آتھر ہے, انہوں نے کہا کہ چلڈرن may or may not listen to their parents. Children may or may not listen to their parents, but they have never failed to imitate them. اگر بچہ گھر میں دیکھ رہا ہے کہ باپ جو ہے وہ ماں پہ تشدد کر رہا ہے اور اس کو پیٹ رہا ہے تو یہ بچہ کل کو جو ہے اللہ کا ولی بنے گا. یہ بھی تو باپ سے سیکھ رہا ہے نا. یا اگر بچہ یہ دیکھتا ہے کہ ماں جو ہے وہ بچوں پہ تشدد کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے اس پہ کوئی تشدد ہوتا ہے وہ بچوں میں نکالتی ہے, اور گھر کے اندر کلچر ہی ہے کہ جوتے مارنے والا اور تھپڑ مارنے والا اور پیٹنے والا اور گالیاں نکالنے والا, تو آپ خود سوچیں کہ وہ بچہ کس ماحول میں پرورش پائے گا. کیونکہ بچہ تو معصوم پیدا ہوتا ہے لیکن پھر اس کے ماں باپ, اس کی سوسائٹی, اس کا معاشرہ اس کو کسی سمت میں بھی لے جاتے ہیں. تو سب سے پہلی جو ہماری جو درسگاہ ہے وہ ہمارا اپنا گھر ہے. تو سب سے پہلے اصلاح کہاں کرنی ہوگی؟ گھروں کے اندر کرنی ہوگی. ایک میرے پاس سامنے ایک کیس اسٹڈی ہے, بلکہ ایک ریسرچ پیپر ہے, اس کا نام ہے دا سائیکل آف ابیوز وین وکٹمز بیکم اوفینڈرز بائی میلوڈی پلمر اینڈ اینی کسنز. تو ان کی یہ 2016 جولائی کی یہ ریسرچ پیپر ہے جس میں چائلڈ سیکشول ابیوز کے بارے میں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے اور اس کے بارے میں اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا سامنے لے کے آئی ہیں کہ اکثر اوقات جو بچے خود ٹراما سے گزرتے ہیں, چائلڈ ابیوز کا نشانہ بنتے ہیں, وہ خود اوفینڈرز بن جاتے ہیں. مطلب دیر از اے ڈائریکٹ کوریلیشن بٹوین چائلڈ ابیوز وکٹمز who then become rapists and offenders themselves. تو یہ اس کا نام کیا رپورٹ کا؟ The Cycle of Abuse.
when victims become offenders. اور یہ میں نے بتایا 2016 کی ریسرچ پیپر ہے, اور اس کے اندر بڑے ڈیٹیل سے انہوں نے پورا وہ جو کو ریلیشن ہے وہ اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ کس طرح سے یہ ویشس سائیکل جو ہے یہ چلتا جاتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ ابیوز کے تھرو گزرا ہو اور وہ اس طرف نہ آئے, لیکن دیر از اسٹل اے ویری ہائی پروبیبلٹی کہ وہ اس طرف چلا جائے گا, اور اکثر جو اوفینڈرز ہوتے ہیں وہ ایک زمانے میں وکٹمز رہ چکے ہوتے ہیں. سو یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں سائیکولوجیکل ایسپیکٹ سے. اب سولوشن کیا ہے؟ واٹ از دا سولوشن؟ دا سولوشن از اسمارٹ پیرنٹنگ اینڈ ہیپی ہومس. That's what the solution is. تو سب سے پہلی چیز جس کو ہمیں پروموٹ کرنا ہوگا اپنے معاشرے کے اندر اس طرح کے ہارفک واقعات کو روکنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر ماں باپ انوالو ہوں اپنے بچوں کے ساتھ اور ان کی صحیح طریقے سے اسلامک ویلیوز کے مطابق ان کی پرورش کریں. اگر یہ گھروں میں ہوگا تو انشاءاللہ معاشرے میں بہت خیر آ سکتی ہے. اس طرح کے بچے پیدا نہیں ہوں گے جو کل کو بڑے ہو کے سیکس اوفینڈرز بنے, ریپسٹ بنے, ابیوزرز بنے, ہراسرز بنے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ہیونگ ہیپی ہومز. ابا جان کو بھی چاہیے وہ گھر میں خوشی خوشی رہا کریں, اماں جان کو بھی چاہیے وہ بھی گھر میں خوشی خوشی رہا کریں, اپنے ایشوز کو پیار محبت سے ریزالو کریں, معاشرے کی تربیت اور اصلاح ہو, بچوں کی گھر میں اچھی پرورش ہو, تب جا کے ہم ایک اچھا معاشرہ کریٹ کر پائیں گے. اگر یہ نہیں ہوگا اور ہم لوگ صرف یہ کہیں جی سارا مسئلہ حکومت کا ہے, حکومت کو بھی میں آتا ہوں, حکومت کو بھی میں نے آج لسٹ میں ڈالا ہوا ہے, لیکن سب سے پہلا جو بلیم ہے وہ گھروں کے اوپر آتا ہے کہ اس گھر میں پرورش کیسی ہوئی اس بچے کی. کیونکہ میں نے آپ کو ایک بیسک بات بتا دی ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, انسنٹ پیدا ہوتا ہے, لیکن پھر حالات واقعات اس کو اس طرف لے جاتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے مطلب کرائمز کرتا ہے اور ایسے حرکتیں کرتا ہے جو کہ جانور بھی نہیں کرتے. سو پہلی بات کیا ہے؟ دا برتھ آف اے ریپسٹ. نو چائلڈ از بورن اے ریپسٹ, بلکہ اس کی سوسائٹی, اس کا معاشرہ جو ہے اس کو اس طرف لے کے جاتا ہے. اچھا, اب آتے ہیں آج کے دوسرے پوائنٹ کی طرف. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ایک بچہ بڑا ہو کے ٹین ایج ایئرس میں آتا ہے تو واٹ کائنڈ آف کانٹینٹ از ہی ایکسپوز ٹو. ایک بچہ جب ٹین ایجر بنتا ہے تو وہ کس قسم کے کانٹینٹ سے ایکسپوز ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ وہ کون سا میڈیا دیکھتا ہے, وہ کون سے ڈرامے دیکھتا ہے, وہ کون سی فلمیں دیکھتا ہے. اس میں ہمارے جو ادارے ہیں, جس طرح پیمرا کا میں نے ذکر کیا, جس طرح پی ٹی اے کا ذکر کیا, ان کا بہت بڑا رول ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اسی ایج گروپ کے اندر جا کے پورنوگرافی کی طرف بچے جو ہیں وہ انکلائن کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور چاہے آپ کو لگتا ہو کہ نہیں جی میرا بچہ ایسا نہیں کرتا, اکثر اوقات پیرنٹس جو ہے نا دے آر سفرنگ فرام سم تھنگ کالڈ دی NMK سنڈروم, یعنی ناٹ مائی کڈ سنڈروم, کہ میرا بچہ نہیں کرتا ہوگا, حالانکہ آپ ہی کا بچہ کرتا ہے. یعنی موسٹ آف دا پیرنٹس آر لیونگ ان اے اسٹیٹ آف ڈینائل کہ میرا بچہ نہیں کرتا, حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہمارا بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ اتنا اوپن اینڈ آنیسٹ ہو کہ دے شیئر تھنگس ود اس اینڈ وی آر ایبل ٹو کاؤنسل دیم اینڈ گائیڈ دیم ان دا بیسٹ پاسبل وے رادر دین ہیونگ ادر پیپل گائیڈ دیم. یعنی بجائے کہ دوسرے لوگ ان کو گائیڈ کریں, ہم انہیں گائیڈ کریں. سو یہ بچے جو ہیں ٹین ایج میں آ کے یہ پورنوگرافی سے ایکسپوز ہوتے ہیں. دے کم انٹو دا ورلڈ آف پورنوگرافی. And this pornography is basically all about violent sexual encounters. I'm sorry for being so explicit, but this is what you have to now understand. کہ بچے جو ہیں وہ جس قسم کا pornographic content دیکھ رہے ہیں اس میں violent depiction ہے of sexual relations. And then there is a glorification of sexual relations and جو ہے نا belittling of relationships. یعنی کہ relationship جس کو ہم long term relationship کہتے ہیں, شادی کہتے ہیں یا نکاح کہتے ہیں, اس ریلیشن شپ سے زیادہ جو امپورٹنس دی جاتی ہے وہ سیکشل ریلیشنز کو دی جاتی ہے. اینڈ بیکاز ہمارے بچے یہ کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ریلیشن شپ از اکول ٹو سیکشل ریلیشنز. مطلب ریلیشن, دیر از نو ریلیشن شپ بٹوین مین اینڈ وومن, جو ہے نا مین اینڈ وومن ایکسیپٹ دا سیکشل ریلیشن شپ. سو میں آپ کے سامنے کچھ اسٹیٹسٹکس رکھتا ہوں. ایک ویب سائٹ ہے کووننٹ آئیز کے نام سے, جو کہ سوشلی رسپانسبل یوز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں ریسرچ کرتے رہتے ہیں. انہوں نے 2006 کے اسٹیٹسٹکس میں لکھا ہے کہ, اور یہ 2006 کی بات ہے, آج تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. انہوں نے لکھا $13 billion are spent on pornography every year. $13 billion. یعنی آپ دیکھیں کتنا ہیوج اماؤنٹ ہے جو کہ پورنوگرافک انڈسٹری کے اوپر اسپینڈ کیا جاتا ہے. اور اس میں ہے تقریباً over $3,000 per second خرچ ہو رہا ہے. $3,000 per second porn پہ جو نا خرچ ہو رہا ہے. 88% to 90% of porn scenes contain acts of physical aggression. یعنی کہ آپ کہہ لیں 90% جو پورن کانٹینٹ اس وقت نیٹ پہ اویلیبل ہے اس میں اگریشن دکھایا جا رہا ہے. اور جس خاتون پر نارملی جو وکٹم ہوتا ہے وہ خاتون ہی ہوتی ہے, اور خاتون جو ہے یا تو وہ اس اگریشن کو ویلیڈیٹ کر رہی ہوتی ہے, یعنی اس کا ایکسپریشن آف ہیپینس ہوتا ہے اس وائلنس کے اوپر, یا پھر شی از نیوٹرل. تو مجھے بتائیں یہ کس قسم کی سگنلنگ آپ کر رہے ہیں؟ واٹ کائنڈ آف میسج آر یو گیونگ ٹو دا کڈس؟ آپ ان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ وائلنس اگینسٹ ویمن, وائلنس اگینسٹ مین, اگریسو نیچر از گڈ اینڈ ادر پرسن شوڈ بی انجوائنگ دیٹ. This is the kind of sick message that we are leaving for our kids. 90% of teens are encouraging, accepting of
encouraging, accepting اور neutral in terms of porn. یعنی کہ اس ریسرچ کے مطابق 90% آف ٹین ایجرز جو ہیں ان سے جب پوچھا گیا کہ پورن کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں تو انہوں نے کہا ادھر انہوں نے کہا بہت اچھا ہے یا انہوں نے کہا کہ اٹس گڈ وی ایکسیپٹ اٹ اور دے ور نیوٹرل. مطلب صرف 10% نے اس کو ڈسکریج کیا اور کہا کہ دس از بیڈ, باقی 90% ٹین ایجرز کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے یا پھر کم از کم اس پہ نیوٹرل رہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے کر لو تب بھی ٹھیک ہے نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے. سو 2018 کی ایک اور یہاں پہ اسٹارٹ دیا ہوا ہے 2018 کا, دس از پریٹی کلوز. 51% آف میلز and 32% of females first view porn between the ages of 10 to 12. 51% of males and 32% females first view porn at the age of 10 to 12. یہ ہے جناب پورنوگرافک انڈسٹری کا امپیکٹ میرے اور آپ کے بچوں کے اوپر. اور پھر آپ کہتے ہیں جی جب کوئی سیکس افینڈر پیدا ہوتا ہے ان میں سے تو آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا, ہمارا تو معاشرہ اتنا پاکیزہ ہے ماشاءاللہ, یہ کہاں سے نکل آیا. اب آپ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ صرف ون ڈائمینشنلی مت سوچیں, لک ایٹ آل آف دی ایسپیکٹس جو آپ کے بچوں کی تربیت میں انوالوڈ ہیں. وہ کہتے ہیں اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. سو آپ خود سوچیں کہ واٹ از دیٹ ولیج دیٹ از ریزنگ یور چائلڈ.